شکریہ۔ سوال یہ ہے مولانا کہ بہرحال آج کا دن حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ازدواج ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہ مثالی شادی ہم سب کے لیے نمونۂ عمل رہے۔ تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ شادی ایک انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسلام بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ شادی کے فوائد کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس خوشی کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یقیناً بہت اچھا سوال ہے، اور اس طرح کے سوال اور اس طرح کی بحثیں ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ شادی کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم شمار کریں تو شادی کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے میں چند فوائد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ اجتماعی فائدہ ہے۔ اجتماعی فائدہ یعنی انسان کی نسل کی بقا کا سبب بنتی ہے شادی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو اجتماعی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، انسان کی آبرو محفوظ رہتی ہے، اور جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری زوجات تمہارا لباس ہے اور تم اپنی زوجات کے لباس ہو، تم اپنی زوجہ کے لباس ہو۔ تو اس سے خود سمجھ میں آ رہا ہے، فائدہ اجتماعی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان سماج میں جو رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسوا ہو سکتا ہے، بے آبرو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لباس انسان کو اس کا ساتھی لباس بتایا گیا ہے، یعنی اگر انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کی آبرو محفوظ رہتی ہے، وہ رسوائی سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ اجتماعی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو روحی فائدہ اس کا جو ہے روحی فائدہ بھی ہے۔ روحی فائدہ یہ ہے کہ مثلا انسان کی روح جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے رہتی ہے، انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، تو اس کا روحی فائدہ ہے۔ اور بلکہ آج تو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ طبی حوالے سے اور سائنسی حوالے سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ شادی کرنے کے بعد بہت سی بیماریاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا جو ہے بہت کم رہ جاتی ہیں، مثلا قلبی اور دلی جو ہے مرض ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مثلا عبادی فائدہ ہے۔ خود ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شادی شدہ کی عبادت غیر شادی شدہ کی عبادت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس کا عبادی فائدہ ہے اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، بے روزگاری سے جو ہے اس کو نجات مل جاتی ہے، یعنی فائدہ اقتصادی ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ شادی کراؤ، جو بے نکاح ہیں، جو جوان غیر شادی شدہ ہیں، ان کے تم نکاح کراؤ، اور اگر وہ فقیر ہیں، وہ تنگ دست ہیں، تو شادی کے سبب پروردگار اس شادی کی برکتوں سے انہیں مالا مال کر دے گا، انہیں غنی بنا دے گا۔ تو خود اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو شادی سبب خیر اور سبب برکت اور رزق و روزی میں وسعت کا سبب بنتی ہے، لہٰذا یہ اس کا جو ہے اقتصادی فائدہ ہے۔ اور بہت سے فوائد ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جو ہے شادی کریں۔ مولانا، آپ نے بہتر انداز میں شادی کے فوائد کی طرف اشارہ کیا، لیکن آج کل جو ہم سماج میں پاتے ہیں کہ بہت سے اختلافات ہیں، برائیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، خاندانی اختلافات ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حسادت ہے، قتل و غارت ہے، چوری ہے، ظلم و ستم ہے، لڑکیوں پہ ظلم ہے، عورتوں پہ ظلم ہے۔ یہ جہاں پہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اسلامی آئلی نظام سے عدم آگاہی کی بنا پر یہ سارے اتفاق جامعہ میں رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کے نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ نہیں، آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے، اور یہ تو کہنا صحیح نہیں ہے کہ جتنے بھی فساد اور جتنی بھی برائیاں ہیں سماج میں وہ صرف خانوادی نظام کے سبب ہے، لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے فساد کا اور جو برائیاں پھیلی ہوئی سماج میں، ایک ان میں سب سے بڑا سبب شاید ازدواجی اور شادی شدہ زندگی سے ناواقفیت اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ تو اگر اس چیز کو سدھار لیا جائے اور انسان کے ازدواجی زندگی کو بہتر بنا لیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی برائیاں جو سماج میں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سے فسادات جو رونما ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بے ایمانی اور بے دینی جو ہے وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے سماج میں برائیاں پائی جاتی ہیں میں آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے مولانا، پھر ان برائیوں سے بچنے کے لیے اور جوانوں کی شادی جلد از جلد ہو، اس میں سرپرستوں کا بالخصوص والدین کا کیا کردار ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. والدین اور سرپرست کی یہاں پر بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ذمہ داری تو ان کی یہ ہے کہ جیسے ہی سن بلوغ کو ان کی اولاد پہنچے ان کی شادی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ بغیر شادی کے روکنا اولاد کو وہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ان کی شادی کرے اور انتخاب ہمسر میں جو اولاد کا جو ساتھی ہے اس کے انتخاب میں نہایت دقت نظری سے کام لے. اس لیے کہ ہم جو اپنی اولاد کے لیے جس بہو کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، وہ صرف ایک عورت کی حیثیت سے اسے نہ دیکھے بلکہ ایک مربی کی حیثیت سے دیکھے کہ جس کے دامن میں اس لڑکے کی نسل پروان چڑھے گی. لہٰذا جب بھی انتخاب کریں تو سب سے پہلے اس لڑکی کے دین کو دیکھے، اس لڑکی کے مذہب کو دیکھے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے، نیک ہے یا نہیں ہے. جب یہ خوبیاں ہوگی تو یقیناً اگر دیندار ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی. لہٰذا اس عورت اور اس زوجہ کے طفیل میں ایک بہترین نسل پروان چڑھ سکتی ہے. لہٰذا اب دوسری طرف یہ ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ انتخاب ہمسر میں اور اپنے ساتھی کے انتخاب میں اپنی باپ کی رائے کو اولویت دے اور یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کرے، اگرچہ اپنی مرضی بھی ان کی شامل حال ہو، اس لیے کہ وہ تجربے کار بھی ہیں اور راستہ وہ دکھا سکتا ہے کہ جو خود اس راستے پہ چلا ہوا ہو. تو لہٰذا دونوں کی ہم آہنگی سے اور رائے مشورے سے اس قدم کو اٹھایا جائے اور جلد از جلد اٹھایا جائے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بہت ہی اچھے اور مفید ثمرات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. آئیے ہم اس سوال کو بھی جانیں گے مولانا سے. مولانا، آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. کووڈ-19 کے دور میں اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو اسلام کیا دستور دیتا ہے؟ ہاں، یقیناً یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس سے عالم بشریت جھوج رہی ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد اس بیماری کو جلد از جلد اس دنیا سے اٹھا لے. اور جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے ان ایام میں، تو ایسا کوئی اسلام میں وہ نہیں ہے کہ شادی جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ شادی کے لیے خود مراجع اکرام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ شادی جو ہے وہ ان ایام میں کی جا سکتی ہے. البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہمارے حکومت نے دی ہے، گورنمنٹ نے دی ہے، یا WHO نے جو ہدایات جاری کی ہے، ان کے مطابق اور ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم شادی کر سکتے ہیں. اور شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب بہت زیادہ جمع غفیر ہو، بہت زیادہ بھیڑ ہو، اجتماع ہو، بلکہ سادگی کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے حضرت علی مولا کائنات اور شہزادی فاطمہ زہرا کی ازدواجی زندگی اور ان کا سادہ عقد، وہ ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے. لہٰذا ہم ان کو زندگی کو اور ان کے شادی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان ایام میں عقد کا رسم جو ہے ادا کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. آخری سوال ہمارا یہ رہتا ہے مولانا سے، وہ یہ کہ مولانا بہرحال بہت سے جوان جنہوں نے شادی کی ہے، شادی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے اسلام کیا دستور دیتا ہے، کس حوالے سے علماء اور مراجع کے فرامین کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہر جوان کو اور ہر شادی شدہ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک شادی شدہ انسان کے لیے کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار ہو جائے اور ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں. تو میں ان تمام چیزوں میں جو ایک کلیدی اصول ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، وہ ہے محبت. چونکہ شادی کی بنیاد محبت کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہے اور لہٰذا زوجین کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، اور صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اظہار محبت کرے. اور جب محبت کا اظہار ہوگا تو یقیناً ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور اظہار محبت کے لیے مثلاً شوہر اپنی بیوی کے لیے ہدیہ پیش کرے، یا مثلاً جب بات کرے اس سے جو ہے وہ مسرت کے لہجے میں بات کرے، یا اور بھی بہت سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اظہار محبت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو اظہار محبت
کرے اس کو شوہر کو چاہیے کہ اسے اپنائے. اس کے علاوہ ہر اس چیز سے بچے جو رشتے میں تلخی کا سبب بنتی ہے. مثلا غصہ جو ہے غصے سے اجتناب کرے, یا بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھے, اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھے. تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے جوان ہمارے شادی شدہ حضرات اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کی زندگی خوشگوار اور پرمسرت ہو جائے گی. جی ہیں, اور مولانا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور وقت نکالا, اور ہمارے ناظرین تک آپ نے اپنے رائے اور آج کے اس پروگرام میں بہترین اسلامی تعلیمات اور معارف جو سوالات کا جواب تھے آپ نے بیان فرمایا. جی ناظرین, ہم آخر میں آپ تمام لوگوں کو آج کے اس مناسبت سے پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام آئندہ ہمارے چینل پر سنتے رہیے, اور آپ سب کو اور ان حالات میں جو کووڈ-19 کے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کریں, غریبوں کی مدد کریں اور محتاجوں کی مدد کریں, دعا کریں مریضوں کے لیے, ہم ایک دوسرے کی صحت و سلامتی کے لیے. اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.